اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آیت الکرسی میں اللہ نے وہ دعویٰ پیش فرمایا اللہ لا الہ الا ہو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو عقلی دلائل دیے تیسری دلیل پر ہماری گفتگو جاری ہے تیسری دلیل ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اس دعوے پر پہلی دلیل اللہ نے دی الحی دوسری دلیل دی القیوم تیسری دلیل دی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ نیند تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کو تو اونگ بھی کبھی نہیں ہے
میں نے قرآن سے سورۃ کہف سے دو واقعے آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو ملنے گئے۔ ان کے پاس جو علم لدنی تھا حضرت موسیٰ اسے سیکھنا چاہتے تھے۔ مچھلی ان کے سرہانے زندہ ہوئی، وہ سوئے ہوئے تھے، زندہ ہو کے اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، سرنگ بنا کے چلی گئی۔ سوئے ہوئے پیغمبر کو نہ مچھلی کے زندہ ہونے کا پتہ چلا، نہ سرنگ بنا کے جانے کا پتہ چلا۔ جو سو جائے وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر ہوتا ہے۔ اسے جب اپنے حالات کا پتہ نہیں، پکارنے والے اور نظر و نیاز دینے والوں کے حالات کا بھی پتہ نہیں۔ میں یہاں ضمناً ایک گفتگو کروں گا، تھوڑا سا آہستہ کریں، شاید پہلے کبھی کی بھی ہو۔ حضرت خضر نبی تھے، ان کے پاس علم لدنی تھا، یعنی انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں تھا، اللہ نے انہیں عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کے پاس علم تھا شریعت کا، اسی لیے جب انہوں نے کشتی کے تختے اکھاڑے تو حضرت موسیٰ بول پڑے۔ انہیں تو شریعت مجبور کرتی تھی نا کہ بولو۔ خضر نے کشتی والوں کا نقصان کیوں کیا؟ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اب شریعت میں کسی بندے کو قتل کرنا بڑا جرم ہے، تو حضرت موسیٰ پھر بول پڑے۔ یہ ایک گاؤں میں پہنچے، انہیں بھوک لگی، ان دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا۔ یہ 16ویں پارے کی ابتدا میں آپ پڑھیں اس کو۔ اللہ نے اسے بھی نقل کر دی۔ نماز کی رکعتیں نہیں بتائیں، نہ زکوٰۃ کی کیفیت بتائی کہ اتنا سونا ہو، اتنا حصہ نکالنا ہے، نہیں بتائے۔ اصول بیان کیے، اصول۔ اقیموا الصلاۃ، کیسے پڑھنی ہے یہ میرے محمد سے پوچھو صلی اللہ، وہ تمہیں بتائیں گے کتنے وقت کی پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں کیا پڑھنا ہے۔ لیکن اسے نقل کیا کہ یہ سفر میں انہیں بھوک نے ستایا، انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا،
اللہ بتانا چاہتے ہیں جسے بھوک ستائے اور کھانا دوسروں سے مانگتا پھرتا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، وہ مختار اور مالک نہیں ہوا کرتا۔ گاؤں والوں نے انہیں کھانا نہیں دی، کوئی وجہ ہوگی، انکار کر دیا انہوں نے۔ یہ باہر نکلنے لگے، ایک پرانی سی دیوار تھی وہ گرنے لگی، حضرت موسیٰ حضرت خضر نے یوں ہاتھ لگایا، سیدھا کر دیوار سیدھی کر۔ حضرت موسیٰ پھر بول اٹھی، انہاں کھانا نہیں دیتا تو دیواراں سیدھیاں کر دا، پھر کرنی تھی تو مزدوری لینی تھی، کھانا تو کھاتے۔ حضرت خضر نے کہا یہ علم تیری سمجھ میں نہیں آئے، علم لدنی تھا نا۔ پھر اس سارے حقیقت بھی حضرت خضر نے بیان کی، آپ اسے پڑھیں 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں، کہ میں نے کشتی کے تختے کیوں اکھاڑے، اس بچے کو کیوں مارا، یہ دیوار میں نے سیدھی کیوں کی، اس کی وجہ حضرت خضر نے بیان کی۔ میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، وہ اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہیں اور دریاؤں میں رہتے ہیں، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پانی کا سارا کنٹرول اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ نہریں انہی کے تصرف اور اختیار سے چلتی۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا پانی کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اس کو جمع کرنے والے بھی ہم ہیں، تم اس کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہو، یہ قرآن نے واضح۔ گرمیوں میں سردیوں میں پہاڑی علاقے پہ برف باری ہوئی، اللہ نے پانی کو پہاڑوں میں کیا کر دیا، جب شدت کی گرمی پڑی تو وہ پانی پگھل کے لوگوں تک پہنچ گئے۔ اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے خازن جمع کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں، دریاؤں میں ان کا تسلط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی پلوں پر جب گاڑیاں گزرتی ہیں تو کچھ ضعیف الاعتقاد لوگ پانی میں پیسے اور خواجہ خضر دی نیاز ہے بھئی مہربانی کریں تے سن آرام نال گزرن دیں، ورنہ اختیار تو تیرا ہے سارا، وہ نیازیں دیتی۔ ان کے خیال میں بھی ان کے اختیار میں بچانا، پار لگانا، یہی چلاتے ہیں سارا نظام۔ میرے تفسیر کے استاد تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ، وہ تقریروں میں اور دورہ تفسیر میں سنایا کرتے تھے کہ میں گجرانوالہ جا رہا تھا، راولپنڈی سے بس میں سوار تھا، فرنٹ سیٹ پہ ایک افسر بیٹھا ہوا، کوئی سرکاری افسر تھا، بس کا ڈرائیور پٹھان تھا۔ رستے میں ایک دربار آیا تو اس پٹھان نے گاڑی کو روکا، وہ جو مجاور تھے ان کو بلایا اور کچھ رقم اس کے حوالے کر دی۔ وہ جو سرکاری افسر تھا اس نے اس کو روکا، موعد ہوگا نا، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے یہاں دربار پہ نظر کیوں دی؟ اس نے کہا مسلک اپنا اپنا ہوتا ہے، بس آپ چپ کریں۔ حضرت شیخ کہتے ہیں میں پیچھے سے بولا، میں نے کہا یہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے اور غیر اللہ کی نیاز حلال نہیں۔ وہ پٹھان ڈرائیور جو تھا نا وہ شیخ کو جانتا تھا، اس نے کہا اچھا تو غلام اللہ خان ہے وہابی، تو تے ہیں ہی پیراں دا منکر، یہ روڈوں پہ ہماری حفاظت یہی بابے کرتے ہیں۔
65 کی جنگ میں حضرت علی حجویری راوی کے پل پہ کھڑے ہو کے بم پکڑ پکڑ کے نہیں ڈالتے تھے دریا میں؟ نہیں بیان کرتے لوگ، بیان کرتے ہیں لوگ سنتے۔ بے راوی کے دریا پہ ایک بزرگ تھا، جو بم گرتا وہ کیچ کر کے دریا میں ڈال۔ کچھ مدت کے بعد انہی کے دربار پہ دھماکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں تھے وہ؟ ادھر وہ بم، یہ ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ خطیبوں نے اور جاہل مقررین نے بیڑا غرق کیا ہے لوگوں کا۔ ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ عقل انہیں قبول ہو، لیکن لوگ اسے الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی ٹیچر، پروفیسر، وکیل، انجینئر، کوئی کالج یونیورسٹی کا طالب علم اٹھ کے نہیں پوچھتا مولانا کیا کہہ رہے ہو، کیا بیان کر۔ کل فیس بک پہ ایک مولانا بیان کر رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ ان کے نانا ناراض ہو گئے اور نانا انہیں مارنے کے لیے بھاگے، تو شیخ عبد القادر جیلانی آگے آگے بھاگے، نانا پیچھے بھاگا۔ آگے قبرستان آ گیا تو سارے مردے سر باہر نکال کے دیکھنے لگ گئے۔ واہ! اب شیخ عبد القادر جیلانی بچے ہیں، ان کے پیچھے نانا لگا ہوا ہے، ڈنڈا اٹھایا ہوا اس نے۔ مردوں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ اسا کیا یہ نہ پوچھو کی ہویا، تسی بھی بھجو۔ سارے مردے قبروں سے نکل کے بھاگنے لگ۔ آگے سے لوگ بیٹھے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ جو دنیا کا جھوٹ ہے اسے منبر کی زینت بنایا گیا۔ تصرف ان کا ہے، سواریوں کی حفاظت کرنا، بندے کی حفاظت کرنا ان کے تصرف میں ہے، ان کے اختیار میں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ان کے اختیار میں ایک کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہے ان کے اختیار میں کچھ۔ جو خود دنیا چھوڑ کے قبروں میں جا کے سو گئے، یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جائیدادیں ان کی وراثت میں تقسیم ہو گئیں، وہ تمہاری حفاظتیں کر رہے ہیں۔ الحافظ کس کی صفت ہے؟ حفیظ۔ الحفیظ کس کی صفت ہے؟ ایک باڈی گارڈ کا کھڑا ہو جانا، یہ تو اسباب کے تحت، گیٹ پہ کھڑا کر دینا کسی گارڈ کو، اس کے پاس بندوق ہے، اسلحہ ہے، یہ اسباب کے تحت ہے میاں۔ اور وہ جو تم کہتے ہو کہ سڑکوں پہ چلنے والی سواریوں کی یہ حفاظت کرتی ہیں، یہ اسباب کے تحت نہیں ہے، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اور اس طرح کی حفاظت کرنا یہ مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، عرش والے کے اختیار میں ہے، وہ حفاظتیں کرتا ہے، وہ الحفیظ ہے، وہ الحافظ ہے۔ میں نے کہا یہی چلاتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں گاڑی تھوڑی سی آگے گئی، ایک بندہ گاڑی کے سامنے آ گیا، گاڑی کی جو ٹکر لگی بندہ پھڑکنے لگا، میں آکھیا بابا پہنچ گیا ہی، آ گئی بابا، جس کی حفاظت میں تو تھا نا وہ آ گیا ہی۔ بندے کو اٹھا کے اسی گاڑی میں بٹھایا، ہسپتال چلے گئے،
میں مسجد میں وضو کرنے کے لیے گیا تو وہ جو سرجن تھا نا، ڈاکٹر اس ہسپتال کا، وہ کسی زمانے میں راولپنڈی میں رہا تھا، میرے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا. اس نے ایک بندے کو پوچھا بھائی مولانا کو کہو میرے دفتر میں آئیں. اب خان دیکھ رہا ہے بھئی مولانا کے ڈاکٹر کے ساتھ تعلقات ہیں تے سارا اختیار ہونو ڈاکٹر کولے، اور میرے نیڑے لگا ہو سا کہ مولانا تھوڑی جی میری سفارش کرنی ہے. میں آکھا بابے نو ساتھ دو، بابے کو بلانا. وہ سمجھتے ہیں حفاظت یہ کرتے ہیں. حضرت خضر زندہ ہیں، دریاؤں پہ ان کی حکمرانی ہے، اور کچھ لوگوں سے وہ بنفس نفیس آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں. پہلے نظریہ یہ دیا کہ وہ زندہ ہیں، پھر اس کے بعد نظریہ یہ دیا کہ ہم بھی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، حضرت خضر سے ہماری کیا ہوتی ہیں. ایک عالم ہے، وہ کبھی عمرے پہ جائیں وہ گروپ لے کے جاتے، 20-25 بندے مرید. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جب بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، مثلا باب عبدالعزیز سے داخل ہوئے تو آگے برآمدیں شروع ہو جائیں، گروپ ساتھ ہے تو وہ فضا میں السلام علیکم، فضا میں بندہ کون ہی سامنے، خیریت ہے. گروپ والوں سے کہا آپ جائیں، آپ جائیں، ٹھیک ہے خیریت. اب گروپ والے بڑے حیران، بھئی بندہ آگے کوئی نہیں، سلام خیر خیریت گپ شپ گلا شلا. وہ آئے، گروپ والوں نے پوچھا حضرت خیر ہوئے؟ آ کے خواجہ خضر سن، خواجہ خضر تھے اور وہ ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے، پکا لو اسے اور یہاں لکھ لو اسے. بندیالوی کہہ رہا ہے اس عقیدے کو پکا لو کہ حضرت خضر پر اسی طرح موت آ چکی ہے جس طرح باقی انبیاء نے موت کا ذائقہ. وہ کوئی زندہ اس وقت نہیں. دلیل قرآن سے بھی دے دیتا ہوں، حدیث سے بھی دے دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں رسالت دوں، نبوت دوں، کتاب دوں، حکمت دوں، اور تمہاری نبوت کا چراغ جلنے لگے، لوگ کلمہ پڑھنے لگیں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہیں پتہ چلے کہ آمنہ کا لال آ گیا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے کہ وہ آخری پیغمبر آ گیا ہے، تو تم میرے ساتھ یہ اقرار کرو، وعدہ کرو، اپنی نبوت کا دفتر بند کر کے آخری پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ گے، وہ جب جہاد کرے گا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاد بھی کرو گے. یہ سارے نبیوں سے اللہ نے کیا لیا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے. کفار سے اس کی مخالفت ہوگی، جنگ ہوگی تو اس کے ساتھ کھڑے ہوو گے. دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت خضر ایمان لانے کے لیے میرے نبی کی محفل میں آئے ہوں؟ دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، تبوک میں، طائف میں، حنین میں، کسی جنگ میں حضرت خضر میرے نبی کے ساتھ کھڑے؟ دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کرو، کوئی حدیث لاؤ.
کسی صحابی کا کوئی فرمان لاؤ کہ حضرت خضر آئے تھے، حضرت خضر نے ایمان قبول کیا، حضرت خضر آئے تھے، حضرت خضر ایمان لائے تھے، نبی پاک کا ساتھ دیا تھا، اور جنگ میں وہ نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تعاون کیا تھا، مدد کی تھی۔ دنیا کی کسی کتاب سے کوئی بندہ بھی ثابت ہو نہیں کر سکتا۔ یہ تو قرآن ہو گیا۔ اب ایک حدیث بخاری سے پیش کر، میرے آقا نے فرمایا، جب یہ ارشاد فرمایا نا، فرمایا آج سے 100 سال بعد اس دھرتی پر رہنے والا کوئی بندہ زندہ نہیں رہے گا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کیا کہا میرے آقا نے؟ 100 سال کے بعد جو لوگ یہاں زندہ ہیں، صحابہ ہیں، کوئی بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں۔ یہ حدیث ہے میرے نبی کی۔ ایک حوالہ میں نے قرآن سے پیش کیا، ایک حوالہ میں نے فرمان مصطفیٰ سے پیش کیا، اور مفسرین کی کتابیں اٹھاؤ، والجمہور، اور جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت خضر نے موت کا جام پیا۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات ضمناً کرنی۔ اصل تو میں جو تیسری دلیل ہے نا، کیا دلیل ہے؟ لا تأخذہ، زور سے بولو، زور سے، اس پر آج میں ایک اور دلیل پیش کرنا۔ پہلی دونوں دلیلیں میں نے قرآن سے پیش کی۔ حضرت موسیٰ کے سرہانے مچھلی زندہ ہوئی، وہ سوئے ہوئے تھے، کھڑکھڑاہٹ ہوئی، وہ باہر نکلی، سمندر میں گئی، سرنگ بنائی، حضرت موسیٰ کو، سوئے ہوئے پیغمبر کو، اپنے سرہانے ہونے والے ان حالات کا پتہ کوئی نہیں۔ الہ اور معبود وہ ہونا چاہیے جسے کبھی نیند اور اونگ ہو۔ دوسری دلیل میں نے اصحاب کہف سے پیش کی۔ وہ کتنے سوئے تھے؟ زور سے بولو۔ اٹھے تو کیا کہا؟ لبسنا یومن، لبسنا یومن، ہم ٹھہرے ہیں او بعض یوم۔ انہیں اپنے سونے کا، اپنے جسم کے حالات کا، جن کے متعلق اللہ کہتا ہے ہم اپنی قدرت کے ہاتھوں سے ان کی کروٹیں تبدیل کیا کرتے تھے۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی دائیں کبھی، ہم کروٹیں بدلتے تھے، انہیں ان کروٹوں بدلنے کا پتہ نہ چلا۔ آج جو میں تیسری دلیل اس پر دینا چاہتا ہوں، وہ دینا چاہتا ہوں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے۔ سنیے گا، کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی یہاں آیا ہے یا فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے اس تک میری بات پہنچے تو وہ اپنے علماء سے ضرور پوچھے کہ حدیث میں یہ واقعہ ہے جو بند عالوی نے بیان کی ہے؟ واقعی یہ واقعہ ہے؟ اس طرح ہوا ہے واقعہ؟ سفر پہ ہیں، سفر پہ، میرے نبی سفر پہ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، رات کا ٹائم ہوا، پڑاؤ کیا کہ سو جائیں، تھکے ہوئے ہیں، صبح اگلا سفر کریں۔ خیال آیا تھکے ہوئے ہیں، کہیں گہری نیند میں چلے جائیں، صبح جاگ ہی نہ آئے اور ہم سوتے رہیں، تو کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی جائے
وہ ساری رات جاگے اور عین صبح کی نماز کے وقت وہ ہمیں جگائے. ڈپٹی کے لیے نظر کرم پڑی حضرت سیدنا بلال پر رضی اللہ تعالی. وہ میرے نبی کے مؤذن بھی. بڑی باتیں لوگوں نے گھڑی ہیں. حضرت بلال شین کو سین پڑھتے تھے, انا للہ. یہ سب باتیں بناتے ہیں لوگ, جن کا نہ کوئی سر نہ کوئی کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں. پھر لوگوں نے کہا بھئی یہ اذان نہ دے, تو میرے نبی نے ان کو بدل دیا تے سورج ہی نہیں چڑھے. یہ سب باتیں ہیں جو لوگوں نے بنائی. اگلے دن کیسی کیسی سوغاتیں ممبر و محراب کے وارث بنے ہیں. ہم نے بھی کیا دن دیکھنے تھے جی. اس ممبر پہ کیسے کیسے لوگ آئے. اگلے دن ایک سنی خطیب کہہ رہے تھے کہ حضرت بلال مدینہ چھوڑ گئے تھے, مدینہ چھوڑ کے یمن یا کسی اور علاقے میں چلے. فرمانے لگے کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرتا تھا تو محمد عربی سامنے ہوتے تھے صلی اللہ. اب میں کہتا ہوں تو وہ سامنے نہیں ہوتے, تو مجھ میں ہمت نہیں پڑتی. حالانکہ یہ بات بھی کوئی نہیں. وہ کہنے لگے یہ میں آپ کو آج حقیقت بتانے لگا ہوں, تمہیں کوئی مولوی نہیں بتائے گا. واقعی کسی مولوی نہیں دسنا, تو ہی دسنا. گل یہی ہو جائیے, کوئی مولوی تمہیں نہیں بتائے گا, میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ اس لیے کہ بلال اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے تھے. ہاں, اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ اشہد ان علی ولی اللہ. صحابہ نے کہا یہ نہیں پڑھنا, انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھنا تو میں مدینہ ہی نہیں رہا. واہ مولانا واہ, پتہ نہیں کوئی خواب آیا جے, پتہ نہیں تواڈے کول کوئی وکھرا کتب خانہ. خدا معلوم جہاں دین آپ نے پڑھا ہے وہاں کے ٹیچر, ان پر کوئی الہام ہوتا تھا یا ان پر کوئی وحی اترتی تھی. شرم کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح فضائل جو ہیں اس کے لیے کوئی حدیثیں کم ہیں؟ بولو بھائی, کم ہے حدیث؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو محاسن ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف ہیں, حضرت علی کی جو خوبیاں ہیں, وہ اور کم ہیں کہ آپ نے جھوٹی روایتیں گھڑنی ہیں. جھوٹ اور ممبر پہ جھوٹ. ظالم آدمی بخاری اٹھا, مسلم اٹھا, ترمذی اٹھا, ابن ماجہ اٹھا, موطا امام مالک اٹھا, مشکات اٹھا, مصنف عبد الرزاق اٹھا, کوئی سی حدیث کی کتاب اٹھا, باب الاذان کھول, کھول باب الاذان, اذان کا باب نکال. میرے نبی کے زمانے میں حضرت بلال, حضرت ابو محذورہ جو مکے کے مؤذن مقرر ہوئے تھے, ان کی اذان پڑھ اذان. میرے نبی کے دور میں کون سی اذان دی جاتی تھی؟ یہ حدیثوں میں نہیں لکھا ہوا, حدیثوں میں یہ باتیں درج نہیں ہیں. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی آپ جاگیں
اور صبح آپ نے ہمیں جگا دی۔ حضرت بلال کہتے ہیں سارے سو گئے، میں نے کہا میں اگر بیٹھا رہا تو میں بھی سو جاؤں گا۔ میں نے نفل پڑھنے شروع کر، میں نفل پڑھتا رہا۔ جب صبح کا ٹائم قریب تھا نا تو میں اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ یوں ہی صبح صادق پھوٹے گی نا، صبح صادق کون سی ہوتی ہے؟ جب سحری آپ بند کرتے ہیں، جس وقت آپ سحری بند کرتے ہیں، صبح صادق جب پھوٹے گی نا اس کی لہر، تو میں اذان بھی دوں گا، انہیں بھی جگاؤں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگایا، میں بھی سو گئی۔ بندیال بھی کوئی قصے کہانیاں تو بیان نہیں کرتے، حکایت تو بیان نہیں کر، میں تو حدیث سے پڑھ، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں۔ اب سب سو گئے، صحابہ بھی سو گئے۔ ان صحابہ میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، ان صحابہ میں عثمان ذو النورین، ان صحابہ میں خطاب کا بیٹا عمر، ان صحابہ میں افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم، طلحہ ان میں، زبیر ان میں۔ معمولی لوگ ہیں؟ بولو تو صحیح ہے، معمولی لوگ ہیں؟ ساری دھرتی، اس دھرتی کا ہر بندہ ولی اللہ بن جائے، ہر بندہ اس دھرتی کا ولی اللہ بن جائے، اور یہ ساری دھرتی اولیاء اللہ سے بھر جائے، ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی پہنچو۔ صحابیت کا درجہ نہیں سے جانتے ہو؟ معمولی درجہ ہے یہ۔ یوں ہی جو لوگ آتے ہیں اور بکواس شروع کر دیتے ہیں، بھونکنے والوں کی بھونکوں کو کون بند کر سکتا ہے؟ کن پر تبرہ کرتے ہو، کن پر تنقید کرتے ہو، کن پر تان کرتے ہو؟ جنہوں نے میرے نبی اکرم کو ان آنکھوں سے دیکھا تھا، میرے نبی نے ان کو دیکھا تھا، جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے، جو میرے نبی سے گلے ملا کرتے۔ کیسے سمجھاؤں گا؟ جتنے لوگ یہاں ہو، یہاں نمازی بھی ہوں گے، پکے نمازی، کچھ ہوں گے کچے پکے، اللہ انہیں پکا کر دے۔ کچھ ہوں گے جو بالکل پڑھتے ہی نہیں، اللہ انہیں بھی نمازی بنا۔ کچھ وہ ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کچھ وہ ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق دے دے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بدکار بھی سمجھتے ہو، گناہگار بھی سمجھتے ہو، خامیاں بھی ہیں، خطائیں بھی ہیں، دل کی بات مجھے بتاؤ، تم میں سے ہر بندے کی یہ دلی خواہش نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے خواہش آپ کی؟ بولو بولو، ذرا زور سے بولو، بولو، ہو سکتا ہے اسی بولنے کی وجہ سے ہی ہو جائے۔ میری قسمت میں اللہ کر دے، آپ کی قسمت میں اللہ کر دے، اسی بولنے کی وجہ سے کر دے اللہ۔ تمنا نہیں ہے خواب ہی میں آقا کی زیارت ہو جائے؟ اور جس خوش نصیب کو ہو جائے، جس خوش نصیب کو ہو جائے،
وہ ایک ایک بندے کو بتاتا پھرتا ہے میری قسمت ویکھ، میں خواب وچ آمنہ دے لال نو ویکھیا، میں خواب وچ آمنہ دے لال نو ویکھیا۔ پھر عام میں سے جو لوگ مکے مدینے جاتے ہیں، پھر ریاض الجنہ جاتے ہو نا، پھر اس منبر کو دیکھتے ہو نا، پھر اس مصلی کو دیکھتے ہو نا جس پہ کبھی میرے آقا کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے، مسجد قباء جاتے ہو نا، قبلتین جاتے ہو نا، اوج جاتے ہو، مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہو، یہاں آ کے کہتے ہو میری قسمت ویکھ، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، میں وہ جگہ ویکھ کے آیا جتھے نبی پاک نے کھلو کے نمازاں پڑھائیاں، قبلتین دیکھی، قباء دیکھی، میری قسمت ویکھ، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا ہی، تو روزے دیاں جالیاں ویکھ لے میں، تیرے پیر زمین تے نہیں کھلوندے۔ ظالم آدمی ان پر تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی کو دیکھا بھی کرتے تھے، مصافحے بھی کیا کرتے تھے، ان پہ تو تنقید کرتا ہے، تو ان کی غلطیاں گنواتا ہے، تو توہین آمیز لہجے میں معاویہ کے بارے میں کہتا ہے تہاڈا ماموں، وہ جو تمہارا ماموں ہے، اگر امہات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں نا، تو ام حبیبہ کا جو بھائی ہے نا معاویہ، وہ مومنوں کا خالو ہے، ماموں ہے، ماموں ہے، مومنوں کا ماموں، لفظ میں بڑا آ گیا، سمجھے تو سب، تو تانا دے ہمیں تہاڈا ماموں، واقعی وہ ہمارا ماموں ہے، تیرا کیا لگتا ہے، وہ تو مومنوں کا ماموں ہے۔ توہین آمیز لہجے میں گفتگو کرتے ہو صحابہ کے بارے میں، ہتک آمیز رویہ رکھتے ہو میرے نبی کے یاروں کے بارے میں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک ہم المؤمنون حقا، کرو مانا، اولئک ہم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن یہی تیرے یار ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میرا جملہ سمجھ آئے، قرآن نے صحابہ کو پکے سچے سچے مومن قرار دیا، صحابہ سے محبت بھی مومن ہی کرے گا، مومن ہی کرے گا، جو مومن ہوگا وہی محبت کرے گا صحابہ سے، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ صحابہ سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ ہمیں ایمان پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے، وہ ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے مشفق ہیں۔ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن، انا للہ۔ کیوں بھائی تاریخ جاننے والے نوجوانوں بولو تو صحیح، نجران کس نے فتح کیا تھا؟ بولو، ایران، بولتے کیوں نہیں ہو؟ شام، عراق، مصر، فلسطین، افریقہ، کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت عمر نے فتح نہیں کیا، حضرت عثمان نے فتح نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے فتوحات نہیں کی، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف جہاد کس نے کیا تھا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ امریکہ میں بیٹھے اللہ یاری، وہ کہتے یہ سارے منافق تھے، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے، مفاد پرست تھے، دین ایران، عراق، مصر، یمن، یہاں تک
کس نے پہنچایا تھا؟ دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ علامہ اقبال نے آپ کے متعلق کہا تھا، تمہارے متعلق کہا تھا علامہ اقبال نے۔ فتوحات کرتے 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 آگے سمندر آیا، کوئی راستہ نہ رہا، اور میرے نبی کا وہ مجاہد صحابی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کہتا ہے، مولا اگر اس کے آگے بھی کوئی آبادی ہوتی تو میں تیرے نبی کا جھنڈا وہاں بھی گاڑ دیتا۔ دجلہ کی لہروں پہ بغیر کشتیوں کے انہوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے تھے۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کے متعلق کبھی بدگمان نہیں ہونا، کہو بے شک، زور سے بولو۔ کوئی بکواس کرے کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ اگر تم نبی پاک کو کامل نبی مانتے ہو، میرا نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوا یا ناکام؟ زور سے بولو۔ اگر میرا نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوا تو جو جماعت میرے نبی نے تیار کی تھی وہ اتنے مقدس لوگ تھے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ اگر میرا نبی کامیاب ہوا ہے، یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے کہ ادھر میرے نبی کی آنکھیں بند ہوئی اور وہ سارے دین چھوڑ گئے۔ یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنے یاروں کی، یہ اثر چھوڑا تھا میرے نبی نے۔ سکول کا ہیڈ ماسٹر، کالج کا پرنسپل بڑا قابل ہے، محنتی ہے، دیانت دار ہے، امانت دار ہے، وقت پہ آتا ہے، ٹیچروں کو بھی بلاتا ہے، پڑھائی بھی اچھی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنے۔ اچھا یونیورسٹی میں کتنے بچے ہیں؟ کہ 5000۔ پاس کتنے ہوئے؟ کہ 3۔ تو یہ ہیڈ ماسٹر اس پہ تو حرف نہیں آئے گا، نہیں آئے گا حرف۔ فلاں سرجن بڑا اچھا ہے، آپریشن کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ زندگی میں کتنے آپریشن کیے؟ کہ 1000 آپریشن، کامیاب کتنے ہوئے؟ کہ 3۔ کون اسے اچھا کہے گا؟ یہ میرے نبی نے تربیت کی تھی کہ ادھر میرے نبی کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر انہوں نے دین کا حلیہ بدل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کے ساتھ مل گئے، دین کی مخالفت کی۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں وہ سارے شعر پڑھوں، صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی، میں نے پوچھا تو عنبر ہے یا کستوری ہے؟ تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہو رہا ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم۔ میں آدھی بات کروں، آپ سمجھ جائیں بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ مٹی جواب میں کہتی ہے، میں ناچیز مٹی تھی لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح، جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے بولو تو صحیح۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم۔ وہ جو میرا دوست تھا، وہ جو میرا ساتھی تھا،
وہ جو میرا ہم نشین تھا پھول، اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا، اس کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھول کی صحبت ملے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جو لوگ 23 برس میرے نبی کی صحبت میں رہے تھے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے سمندر سے شبنم ملے، سمندر سے شبنم حاصل ہو، یہ رزاقی نہیں ہے، بخیلی ہے۔ سمندر میرے نبی کی صحبت کے مقابلے میں کیا ہے؟ میرے نبی کی صحبت صرف 3 بندوں پہ اثر کر گئی، 10 بندوں پہ اثر کر گئی؟ نہیں ہو لوگا، میرے نبی نے جو جماعت تیار کی تھی، اس جماعت کے لیے میرے رب کو قرآن میں کہنا پڑا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ میرا سونا پیغمبر، میں تو جنت سجائی تیرے یارہ واسطے ہے، رضی اللہ عنہم۔ کافی دن ہوئے تھے میں نے صحابہ پہ کوئی بات نہیں کی، تھوڑا سا میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ سارے سو گئے، سارے سو گئے، کائنات کا آقا بھی سو گئے۔ حتیٰ ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ سورج چڑھ گیا۔ اور سن دیو کہ کوئی نہیں سو ہوئے کون ہے؟ نبی پاک، نبی پاک، صحابہ۔ حتیٰ ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، سورج کی شعائیں ان کے چہروں پہ پڑی، سب سے پہلے آمنہ کے لال جاگے، دیکھا سورج چڑھ گیا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، بلال کہاں ہے؟ بلال تم کہاں ہو؟ بلال بھی آ گئے، تمہارے ذمہ لگایا تھا۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہو، وہ جس رب نے توہن سوا دیتا اس نے میں بھی سوا۔ جو سو جائے اسے ارد گرد کے حالات کا پتہ، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ صبح صادق ہو گئی ہے، سورج چڑھنے والا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا جس پر نیند آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں جس پر نیند کا غلبہ ہو وہ الہ بننے کے لائق نہیں۔ آیت الکرسی کے میرے دعوے کو مانو، اللہ لا الہ الا ہو، پہلی دلیل ہے الحی، دوسری دلیل ہے القیوم، تیسری دلیل ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ نیند تو نیند رہ گئی، مجھے تو اونگ بھی کبھی۔ درس قرآن، آج موسم تو خراب ہے، کیوں جی فاروق صاحب؟ میرا خیال آج درس قرآن کی چھٹی کریں گے۔ کس دا؟ ہاں، تو آج درس کی جو 18 بلاک میں ہوتا ہے اس کی چھٹی کریں گے، تھوڑا سا آرام کریں گے۔ راولپنڈی میں وفاق المدارس کے ایک بڑے ذمہ دار مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ وہ مدارس دینیہ کا مقدمہ ہر سٹیج پہ لڑتے تھے، ہم مدارس والوں کے وہ محسن تھے، ہر محاذ پہ انہوں نے مقدمہ لڑا مدارس دینیہ کا، حکومت کے خلاف، اسٹیجوں پر، بیانات میں، ہمارے یہاں بھی وہ تشریف لائے۔
یہاں بھی بیان کے لیے تشریف لائے، 18 بلاک بھی آئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بلند ضلع خوشاب کے ایک عالم تھے مولانا عبدالرؤف سے، ان کے والد مولانا محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں ہمارے پاس مدرس رہے تھے، والد صاحب کے پاس فاضل دیوبند تھے، ان کے یہ بیٹے تھے، آج 10 بجے ان کا انتقال، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو میں اپنی عادت کے مطابق سب کے لیے دعا گو، اس میں